اساتذہ گرامی، ہماری خصوصی دعوت پر انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی نائب صدر اول ساری رات دھند میں سفر کرنے کے بعد صبح 9 بجے یہاں ملتان پہنچے۔ آپ نے بڑی محبت فرمائی۔ یہاں حسن بھائی جو اکثریت ہے انجمن اساتذہ کے احباب کی، وہ سارے انجمن طلبہ اسلام کے سابقین ہیں مجھ سمیت، اور ان انجمن طلبہ اسلام میں ہم سب کا خون جگر شامل ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بہت ساری توقعات ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ طلباء کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، جو مجھے یاد ہے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے دوست جنہوں نے انجمن طلبہ اسلام کو ایک عالمی تنظیم کے طور پر متعارف کرایا، اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جو میری رہائش گاہ ہے وہاں ایک کمرے میں 3 سال تک انجمن طلبہ اسلام کا دفتر بھی کام کرتا رہا۔ تو وہاں اس زمانے میں بہت سارے احباب جو اس وقت برطانیہ میں ہیں، وہ وہاں اس زمانے میں یہاں ملتان میں قیادت کیا کرتے تھے اور ان سب کے ساتھ بڑا رابطہ رہا۔ تو انجمن اساتذہ کے ساتھ تو ظاہر بات ہے یہ سلسلہ سارا تھا ہی صحیح۔ تو میں عزیزم سید حسن بخاری مرکزی نائب صدر اول انجمن طلبہ اسلام کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ صاحب نسبت ہیں کہ میرے دامن میں فقر بو ذرو عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بو ذرو عشق بلالی ہے، ملائک رش کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ بھرپور تعلیم میں استقبال کیجیے گا جناب سید حسن بخاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رسول ہاشمی کرم کی ہو نگاہ، ہر محاذ پر ہو کامران یہ سپاہ، جس طرف بھی جائیں سرخ رو ہو یہ غلام، اس زمین میں مصطفیٰ کا لائیں گے نظام۔ انجمن طلبہ السلام اور انجمن اساتذہ پاکستان، محترم و محتشم سابقین انجمن، یقیناً آج آپ کو دیکھ کے آپ کے جذبے، آپ کے بلبلے، آپ کو تو اپنا جوانی کا دور یاد ہی ہے، لیکن مجھے وہ احمد فراز صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، تو کسی اور پہ رائے میں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ کے جذبات کو دیکھ کے وہ لازمی طور پر آپ پہ فٹ آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی تیری اطاعت ہی سو تیرے نام ہے، زندگی تیری اطاعت ہی سو تیرے نام کی، ہم نے جیسے بھی گزاری تیرا احسان جانا۔ ابھی جتنے بھی احباب آئے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، ان کے جذبات، ان کے آپ کے خیالات دیکھے تو یہ احساس ہوا کہ آج جوانی کے ہم جس اسٹیج پہ ہیں، آج ان جذبات کے ذریعے ہم انجمن طلبہ اسلام ہماری آبیاری کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے ہم روحانی وارث بھی ہیں، اور جس نظریے کے لیے آپ نے اپنی زندگیاں وقف کیں، انشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام آپ کی امیدوں پہ پورا لازمی اترے گی۔ انجمن طلبہ اسلام یقینی طور پہ ایک گہوارہ تربیت ہے، اور آج مجھے یقینی طور پہ اسی چیز کا بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج کتنے خوبصورت چہرے یہ ہمارے جو بزرگ، ہمارے محترم اور ہمارے جو بڑے ہیں، یہ ایک پلیٹ فارم کے ذریعے جس طرح ہم زمانہ طالب علمی میں نوجوانوں کو رافضیت، قادیانیت، یہ غامدیت، طرح طرح کے فتنے جو اس ملت اور معاشرے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ایک سٹیج جو تعلیمی اداروں میں طلباء کو ہم جن سے بچانے کی کوشش میں ہے، تگ و دو میں ہے، آپ یہ الحمدللہ آج اپنی زندگی کے اس حصے میں بھی آ کے اس کو پروان چڑھا دیں۔ میں آپ تمام احباب کو انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا ایک بڑا افسوسناک صورتحال چونکہ اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے بھی ہے، شاید یہ مارچ اپریل کی بات تھی
کہ پنجاب میں پولیس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ اساتذہ کہیں تھانے میں یا کسی سرکاری دفاتر میں جائیں گے تو انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی جو مناظر تھے اسی کے الٹ جب اس کی ساری صورتحال نظر آ رہی ہے. افسوسناک صورتحال ہے. بطور طلبہ تنظیم انجمن طلبہ اسلام آپ کے بیٹے، آپ کے چھوٹے، ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جہاں پہ بھی اساتذہ کے حقوق کی بات آئے گی انجمن طلبہ اسلام اپنے اساتذہ کے ساتھ لازمی کھڑی ہوگی. دوسری چیز ہے، اس کا سب سے بڑا جو فیکٹ پڑ رہا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کی جو ہے گروتھ کس طریقے سے، ہمارا معاشرہ کیوں گروتھ نہیں کر رہا ہے. ہمارے لوگ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 6 لاکھ پچھلے 3 مہینے کی ایوریج یہ ہے کہ 6 لاکھ جو نوجوان ہیں طالب علم ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ حکومتوں کے ان ناروا جو رویے ہیں صرف ان کی وجہ سے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ تعلیمی سیکٹر میں بھی آتی ہے. جو اوپر سے پالیسی بنتی ہے اس کا جو اثر ہے وہ نیچے طلباء اور اساتذہ بھی اس کے ڈپریشن میں آتے ہیں. اب آپ سے جو ڈیوٹیاں لی جاتی ہیں، الیکشن آ گئے ہیں، آ جائیں جناب ڈیوٹیاں، پولیو کا معاملہ آ گیا ہے، اساتذہ اس طرف بھی آ گئے. بھئی ہمارا کام تو پڑھانا ہے، ہم اس چیز کی اسپیشلٹی رکھتے ہیں تو آیا کہ ہم سے کام کن چیزوں کے حوالے سے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا انجمن طلبہ اسلام آج کے یہ پروگرام کے حوالے سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے. جو نگران حکومت ہے اس کے اختیار نہیں ہے کہ آئے الیکشن کروائے چلی جائے، لیکن کیا ہے کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں، فیصلے کرنے والے تو ایک اور قوت پیچھے بیٹھی ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. تو فیصلے کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ فیصلے کرنے والے جو اساتذہ ہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا ذہنی تناؤ پہ اتنا اثر پڑ رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ بھرپور جس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر نہیں پائے وہ صرف ان حکومتی پالیسی کی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہے. میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے اپنی مرکزی کابینہ اور اپنی مکمل تنظیم کی طرف سے آپ تمام احباب کو، تمام اساتذہ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جہاں پہ بھی انجمن طلبہ اسلام کی آپ ضرورت محسوس کریں، بلکہ آپ ہمیں اپنے کندھوں کے پیچھے نہیں بلکہ آپ ہمیں صف اول میں پائیں گے انشاءاللہ. انجمن طلبہ اسلام ہر سطح پہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ہے اور آپ سابقین انجمن کو آپ کے جذبوں کو دیکھ کے آپ تمام احباب کو انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے میں سلام محبت و خراج تحسین پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.